أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ کاثر مکی صورت ہے، اس کے 8 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ تو چلیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ألهاكم التكاثر ألهاكم حمزہ زبر لام، الہا کھڑا زبر ہا، الہا کاف پیش کو، اس کاف کو باریکی سے پڑھا جائے گا۔ الہاکو میم پیش تا مت، تا کے اوپر تشدید ہے، اس کو پیچھے جو متحرک حرف ہے اس سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف اور لام دونوں خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ألهاكم تا زبر تا، کاف زبر الف کا، ألهاكم اس کاف کو باریکی سے پڑھیں گے۔ تا پیسو، تا کو بھی نرمی سے پڑھا جائے گا۔ را پیش رو، تکاثرو آگے آیت مکمل ہو رہی ہے، ہم جب وقف کریں گے تو را کے اوپر آ جائے گی جزم، را ساکن ہو جائے گی، را کی حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم پھر اس طرح پڑھیں گے، ألهاكم التكاثر تکاثر الف خالی، پچھلے حرف کے اوپر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، 1 الف کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھا۔ ألهاكم التكاثر حتى حتى ح زبتا، حتی کھڑا زبتا، حتى تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور تا کو خوب جمع اور سختی سے پڑھیں گے کیونکہ تا کے اوپر ہے تشدید۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار ح سے ملایا اور ایک بار تا کی خود کی حرکت کے مطابق۔ حتى حتى ز پیش را زر، زر تا پیش تو میم پیش لام مل، زر تو مل، زر تو مل۔ مقابر مقابر میم زبر ما، قاف زبر الف قا، با زیر بی، را زبر را، مقابر۔ جب ہم وقف کریں گے، آیت مکمل ہو رہی ہے، سانس توڑیں گے تو اس صورت میں را کی زبر جو ہے وہ اسکپ ہو جائے گی، را کے اوپر جزم آ جائے گی۔ ہم پڑھیں گے مقابر مقابر، اس کاف کو اوپر پڑھا جائے گا اور ساتھ میں الف خالی، پچھلے حرف کے پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ، 1 الف کے برابر آواز کو کھینچیں گے۔ مقابر مقابر۔ آگے ہے کلا کاف کو باریکی سے ادا کرنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھا جائے گا، اور ساتھ میں الف خالی، پچھلے حرف کے پر زبر، الف مدہ کا قاعدہ بھی ہوگا، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کلا کلا سوف سوف، سین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کے اوپر جزم ہے اور پیچھے زبر موجود ہے تو واو لین کا قاعدہ ہوگا، اور لین والے حرف کو نرمی اور جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ سو سو، سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، فا زبر فا، سوف تعلمون تعلمون، تا زبر عین تا، لام زبر لا، میم پیش واو، نون زبر نا، تعلمون عین کی ادائیگی وسط حلق سے ہوگی، حلق کا یعنی گلے کا جو درمیان والا پارٹ ہے وہاں سے ادا کرنا ہے۔ منہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ، اور جب آیت مکمل کریں گے، اگر یہاں پر ہم سانس توڑیں گے، رکیں گے تو اس صورت میں نون کے اوپر آ جائے گی جزم، نون ساکن ہو جائے گا اور اس کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی، اس کو وقف کرنے کی صورت میں حرکت کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ہم پڑھیں گے تعلمون تعلمون، اس صورت میں ہم حروف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہوئے وقف کریں گے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد آگے نون وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو جہاں جو مد ہوگی وہ مد عارض ہوگی، اور 3 الف کے برابر کھینچتے ہوئے حروف مدہ کو پڑھیں گے اور نون کے اوپر وقف کریں گے اور اس کی زبر کو نہیں پڑھیں گے۔ کلا سوف تعلمون، اس طرح۔ ثم فا کو نرمی سے پڑھیں گے، میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کے ساتھ میم کو ادا کریں گے۔ ثم
ثم میم جب بھی تشدید کے ساتھ قرآن پاک میں کسی بھی لفظ کے اندر آئے گی تو ہم نے اس کے اوپر غنہ کرنا ہوگا، اور غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں روکنا۔ غنہ کی ادائیگی ایک الف کے برابر ہوگی، ایک الف کے برابر ہم آواز کو ناک میں روکیں گے۔ ثم ثم کلا کلا، کاف کو باریکی سے ادا کریں گے، لام کی آواز کو کھینچیں گے، الف مدہ کا قاعدہ۔ سوف سوف، باولین نرمی اور جلدی سے ادا کریں گے، اور فا کے اوپر زبر ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ سوف، تا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، عین کی ادائیگی وسط حلق سے کریں گے، لام کی آواز کو نہیں کھینچیں گے۔ منہ، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا تھا، لیکن آگے وقف کرنے کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا، نون کی زبر ڈراپ ہو گئی، تو اس صورت میں حروف مدہ کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا تھا، واو ساکن سے پیچھے پیش واو مدہ، لیکن آگے جو حرف ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو واو مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچتے ہوئے وقف کریں گے۔ تعلمون تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، کلا کلا، الف مدہ کا قاعدہ اور لام کے اوپر تشدید ہے، خوب جمع و سختی سے پڑھیں گے، کاف کو باریکی سے پڑھا جائے گا۔ لو لو، پھر سے واولین کا قاعدہ، واو ساکن سے پیچھے زبر آ گئی، واو کے اوپر جزم ہو اور پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو واولین کا قاعدہ ہوتا ہے، اور لین والے حرف کو نرمی اور جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ لو لو تعلمون تعلمون، عین کی ادائیگی وسط حلق سے ہوگی، لام کی آواز کو نہیں کھینچا جائے گا۔ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پیچھے پیش ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون کی آواز کو نہیں کھینچا جائے گا، اس کے اوپر ہے زبر۔ زبر زیر پیش پڑھی حرکات کہلاتی ہیں، اور انہیں بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے۔ تعلمون علم علم، عین زیر لام عل، میم زبر لام مل، یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پر مل ایسے پڑھ لیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، لام کی آواز کو روکیں گے کیونکہ صرف حروف قلقلہ ہیں، جو 5 حروف ہیں قاف تو با جیم دال، یہ جب ساکن ہوں گے، ساکن سے مراد ان کے اوپر جزم ہوگی تو ان کی آواز پلٹ کر آئے گی، باقی جو 24 لیٹرز ہیں جب بھی وہ جزم کے ساتھ آئیں گے تو ان کی آواز رکے گی، رکی رہے گی، جنبش پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی ادا کرتے وقت قلقلہ ہوگا۔ علم ایسے پڑھیں گے، علم ایسے نہیں پڑھنا، علم علم، یا زبر یا، قاف زیر یا، قی نون زیر نی، یقینی، تو آیت مکمل ہو رہی ہے، ہم وقف کریں گے، اس صورت میں نون کے اوپر آ جائے گی جزم، نون ساکن ہو جائے گا اور نون کی زیر کو نہیں پڑھا جائے گا، وقف کرنے کی صورت میں پیچھے ہے یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پیچھے زیر آ گئی، یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے، لیکن آگے جو حرف ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں پر مد عارض ہوگی، مد عارض کا قاعدہ ہوگا 3 الف کے برابر کھینچتے ہوئے حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے اور نون کے اوپر وقف کریں گے تو نون کی زیر جو ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ علم الیقین علم الیقین، اس طرح كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لام زبر لا، تا زبر تا، را زبر را، واو پیش نون ون، واو نون پیش ون یا پھر واو پیش نون ون، دونوں طریقے درست ہیں ہجے کرنے کے۔ نون کے اوپر تشدید موجود ہے، نون مشدد اور میم مشدد، 2 ایسے حروف ہیں جب بھی قرآن پاک میں یہ تشدید کے ساتھ آئیں گے تو ان کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں روکنا، اور آواز کو ہم نے ایک الف کے برابر ناک میں روکے رکھنا ہے۔ لترون لترون، پھر نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ لترون الجحیم جحیم، جیم زبر جہ، زیر یحی، میم زبر ما، جب ہم وقف کریں گے تو میم کی زبر ڈراپ ہو جائے گی، میم کے اوپر جزم آ جائے گی، اور پھر یہ جائے مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پیچھے زیر جائے مدہ ہم کرتے، لیکن آگے جو حرف ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے تو یہاں مد عارض کا قاعدہ ہوگا، 3 الف کی مقدار ہم حروف مدہ کو کھینچتے ہوئے وقف کریں گے، اور میم کی آواز صرف ادا کی جائے گی، اس کی حرکت کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ لترون الجحیم لترون الجحیم، اس طرح۔
ثم تا کو نرمی سے ادا کریں گے، میم کے اوپر پھر سے غنہ کریں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید موجود ہے، میم مشدد پر ہمیشہ ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ لَتَرَوُنَّهَا لام زبر لا، تا زبر تا، را زبر را، واو پیش نون، ون نون زبر نا، ہا زبر الف، ہا الف مدہ کا قاعدہ، اور جہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی۔ لَتَرَوُنَّهَا لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ عین عین زبر یا، عی نون زبر لام، نل عین اس کو ہائی نل اور آئی نل دونوں طریقے سے نہیں پڑھنا۔ عین عین کی ادائیگی وسط حلق سے ہوگی، گلے کا جو درمیان والا پارٹ ہے اس پر ہلکے سے فنگر پش کرنی ہے اور عین کی ادائیگی کرنی ہے۔ عی عی نون زبر لام نل عین یا زبر یا، قاف زے یا، قی نون زے نی، یقینی تو ہم وقف کریں گے، آیت مکمل ہو رہی ہے۔ عین الیقین عین الیقین، 3 الف کے برابر کھینچتے ہوئے وقف کیا، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد والا حرف وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا۔ ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم تا کو نرمی سے ادا کریں گے، میم کے پر غنہ کریں گے۔ لا تسألن سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور نون کے اوپر پھر سے تشدید آ گئی تو ہم نے غنہ کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے۔ یومئذ ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے اور تنوین کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ آگے ہے حروف حلقی میں سے عین، تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا۔ ایسے غنہ بھی نہیں کریں گے، اخفا بھی نہیں کریں گے، ہم یہاں پر کریں گے اظہار، تنوین کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یومئذ عن عین زبر عن نون زیر نون نین عن غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی، نون زبر نا، عین زیر یا، عی میم زیر می، نعیمی اور جب وقف کریں گے تو میم کے اوپر آ جائے گی جزم، میم ہو جائے گی ساکن، اور پیچھے حروف مدہ کا قاعدہ، یا ساکن سے پیچھے زیر آ گئی، یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن آگے جو حرف ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر حروف مدہ کو ہم 3 الف کے برابر کھینچتے ہوئے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد والا حرف اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو حروف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور وہاں جو مد ہوتی ہے اس کو مد عارض کہا جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے عن النعیم، اس پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ امید کرتی ہوں آج جو ہم نے صورت پڑھی اس میں جو قواعد بتائے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے قرآن پاک کو سیکھنے میں آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔